السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں ایک کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی کہکے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا چلا گیا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرہ آباد تھا۔ دوست احباب کے مجمع میں نوکر چاکر خدمت کے لیے کھڑے ہوئے۔ چودھری جی، چودھری جی۔ اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہانپتا کانپتا داخل ہوا۔ خیر تو ہے، خیر تو ہے؟ او جی خیر کہاں، میں چوک میں کھڑا تھا۔ نوڑے جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گزر کے گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی زندگی میں نہ دیکھی، نہ معلوم کہاں سے لے کر آیا ہے۔ چاند کا ٹکڑا ہے۔ چودھری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اسے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی جو اور قریب آ گئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دروازہ کھولا۔ چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان جٹ ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش سے گزر کر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے۔ تم اس کے قابل نہیں، نہ یہ گاڑی اس کے قابل ہے۔ یہ میری حویلی میں رہے گی۔ نوکرانیاں راحت و آرام عزت سے وہاں ملیں گی۔ نہیں، یہ فیصلہ جج کی عدالت میں کیا جائے گا۔ عدالت پورے جوبن پر تھی۔ سائل، مدعی، وکلا، اہلکار، عملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب، اپنی مسند خاص پر افروز۔ جج صاحب نے نظر اٹھائی۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو، اور اس کا حسن یہ تم دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر، معاشرے میں ایک حیثیت ہے، یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم دونوں اور اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ نہیں چودھری، چلایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ اب تو بادشاہ سلامت ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہیں چھوڑے اور اب تینوں حسینہ کو ساتھ لیا بادشاہ کی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنی اپنی مسندوں پر، اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے تاج کے موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا، اور وہ خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربان تین اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایسی حسینہ اور میری سلطنت میں؟ اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے جاؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ تین ہٹے کٹے دربان آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ وہ حسینہ جواب تک خاموش تھی۔ اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آب بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جج صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے تو نہ تھے، لیکن آخر کب تک؟ اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چینخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے قہقہوں میں دب گئی۔ آؤ میرے عاشقو، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ اور واقعی ہی اسے کوئی نہ پا سکا کہ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔